ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا. ہمارا یہ مدرسہ تعلیم القرآن تالگھاٹ چاپی تقریباً 1998 میں اس کا قیام ہوا. اس 25-26 سالہ کی قلیل مدت میں مدرسہ تعلیم القرآن تالگھاٹ چاپی کی جو خدمت ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 150 سے زیادہ باہر کے بچے رہتے ہیں اور مقامی طلباء و طالبات کی تعداد 350 کے آس پاس ہے. اور ان طلباء کو تعلیم و تعلم کے لیے 7 ماہر اساتذہ منہمک رہتے ہیں جو ہمیشہ دل و جان کے ساتھ ان طلباء کے پیچھے تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کمیٹی حضرات بھی بہت ہی مبارکباد ہیں ان کے لیے کہ ان کی جد و جہد اور ان کی کوشش سے ہمارے مدرسہ بہت ہی ترقی کر گیا ہے. دوستو ہمارے یہ بچے یہ جو حافظ قرآن بن چکے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ سب سے بڑا ہے اور ان کا جو کلام ہوگا وہ بھی انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں. حافظ قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دوستو کتنی فضیلت والی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شخص اپنے بچوں کو اپنے ماتحتوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے پریوار کو حافظ قرآن بنائے اس کے سلسلے میں ایک بہت ہی فضیلت والی حدیث وارد ہوئی ہے. چنانچہ امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف بابن فی ثواب قراءۃ القرآن کے تحت ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. حدیث یہ ہے ان سہل بن معاذ الجہنی کی عن ابیہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرے البس والداہ تاجا یوم القیامہ کل قیامت کے روز کہ جس روز ہر انسان پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوگا اور سورج ایک ہاتھ اوپر ہوگا ایسی گھڑی اور ایسے لمحے میں ہر انسان پسینے سے شرابور ہوگا. کوئی ٹخنوں تک ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک ہوگا. کوئی ایسا تاج ہوگا وہ کہتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم. اس کے جو قرآن کے والدین کے ساتھ یہ اعزاز یہ اکرام ہو رہا ہو خود اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا. چنانچہ اس کے سلسلے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جیسا تو دنیاوی زندگی میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا بس تمہارا آخری ٹھکانہ اور آخری منزل وہی ہے جہاں پہ تمہاری آخری آیت ہوگی. دوستو یہ حافظ قرآن کا مقام. اور میں بس اور ایک دو بات کہنا چاہوں گا کہ حفظ کلام پاک قرآن پاک کے 6 حق ہیں یہ ہم کو دینے پڑیں گے. نمبر 1 اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت کو عبادت سمجھنا اور ہر حرف پر 10 نیکیاں حاصل کرنا. نمبر 2 قرآن پاک کو پاک صاف ہونے کی حالت میں چھونا ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا. اور نمبر 3 اس کے معنی کو سمجھنا. گائیڈنس کو سمجھے بغیر کام نہیں آتا. کوئی میسج آتا دوست اور یار کا تو سمجھے بغیر چین نہیں اور اللہ کا میسج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں. یہ حق ہے مسلمانوں پر. صرف مولویوں
مفتیوں ملاؤں پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھے، اور نمبر 5 اس کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ بہرحال میں زیادہ باتیں نہیں کروں